بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی دلچسپ قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ کیلیفورنیا میں ایک مرتبہ میڈیکل کے ایگزام ہو رہے تھے اور اس میں تقریباً 10 سوالات تھے۔ جب تمام طالب علموں نے ان سوالات کا مطالعہ کیا تو جب آخری سوال کو دیکھا تو سب حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان سوالوں میں سے سب سے آخری سوال یہ تھا کہ اسکول کے کیریڈور کے سویپر کا نام لکھیں۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کو دیکھ کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس سوال کا تعلق میڈیکل کے کسی بھی شعبے سے نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ کیا اس جواب کے بھی اتنے ہی نمبر ملیں گے جتنے کہ باقی تمام سوالوں کے ہیں؟ اس وقت ٹیچر نے جواب دیا کہ ہاں، اس کے بھی اتنے ہی نمبر ملیں گے جتنے کہ باقی سوالوں کے ہیں۔ تو سب لوگ اس وقت بار بار اس سویپر کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کاش ہمیں اس کا نام معلوم ہوتا اور ہمیں بھی اچھے نمبر مل جاتے۔ ایک لڑکے کو اس کا نام معلوم تھا اور اس نے اس کا نام لکھا اور پھر اسی وقت کلاس سے باہر نکل گیا، اور باہر جاتے ہوئے اس نے سویپر کو دیکھا تو بڑی خوشی کے ساتھ سویپر سے ملا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔ سویپر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کافی دیر تک اپنے ہاتھ کو ہی دیکھتا رہا کہ مجھے بھی کسی نے عزت دی ہے اور بڑے احترام کے ساتھ بلایا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ غریب آدمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان سے ان کا نام پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک چپڑاسی ہوتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس کی کوئی عزت، ویلیو اور رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کلرک ہوتا ہے، سویپر ہوتا ہے، ہم ان کا نام پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہر انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے لیکن نیچے والے کو نہیں دیکھتا، اس کا نام حال احوال پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ جیسا کہ مرغیاں ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، بطخیں ہوتی ہیں، اس کا علیحدہ نام ہم پوچھنا گوارا نہیں کرتے، ان کو عزت رسپیکٹ نہیں دیتے، بلکہ ایک ہی نام سے سب کو پکارتے ہیں۔ جب کسی نے اس واقعے کا تذکرہ کسی دوسرے شخص سے کیا تو اس نے آگے سے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک ٹانگے والا ڈاکٹروں، انجینئروں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو اس وقت ٹانگے والا سواریوں کو ایک جگہ سے اٹھاتا اور دوسری جگہ پر پہنچا دیتا۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے وہ ٹانگے والا 10 دن نہ آیا اور وہ سواریاں جو اس کے ساتھ جاتی تھیں وہ دوسرے ٹانگے میں سوار ہو کر وہاں پر پہنچ گئیں۔ 10 دن بعد جب وہ ٹانگے والا واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کیوں یہاں پر نہیں آئے، اپنی ڈیوٹی پر کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ تھا، پریشانی تھی یا خوشی کا موقع تھا، کیا وجہ تھی کہ تم یہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ جب سارا دن گزر گیا، ساری سواریاں ٹانگے میں بیٹھتیں اور خاموشی سے اپنی منزل پر پہنچ کر اتر جاتیں، تو وہ ٹانگے والا سوچتا رہ گیا۔ لیکن جب شام کو وہ ٹانگے والا گھر پہنچا تو اس وقت اس نے اپنے ٹانگے کو گھوڑے سے آزاد کروایا، گھوڑے کی کمر سے اس کاٹھی کو اتارا، پھر اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتے رہے ہوگے کہ میں 10 دن کدھر تھا اور کیوں اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا۔ اس نے پھر خود ہی جواب دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں پہنچ سکا کہ میرا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا، اور اس بچے کو میں نے بہت محنت سے پالا تھا،
اس کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کی تھی، لیکن وہ بیمار ہوا اور چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب کیونکہ میں فری ہو گیا ہوں اور کل سے میں ریگولر اپنی ڈیوٹی پر جایا کروں گا۔ تو آج سوچنے کی بات ہے، آج تو گھوڑے وغیرہ بھی نہیں رہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے دل کی بات ان سے کر سکیں۔ ہمارے نزدیک تو چپڑاسی چپڑاسی ہوتا ہے، کلرک کلرک ہوتا ہے، ڈرائیور ڈرائیور ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان سے ان کے مزاج حال و احوال پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی خوشی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ خوشیاں اور غم غریبوں اور امیروں کے سانجے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی ان لوگوں کا احساس کیا کریں، ان کا نام پوچھیں، ان کو پانی کا ہی پوچھ دیا کریں، تو یہ بھی آپ کی زندگی میں بہت دعائیں لے کر آئیں گے، اور اس کی وجہ سے انسان کو ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات تو ہمیں یہی درس دیتی ہیں، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بڑی سواری والا چھوٹی سواری والے کو سلام کرے گا، اور سوار شخص پیدل والے کو سلام کرے گا، بڑی عمر والا شخص چھوٹی عمر والے کو سلام کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے غریب آدمی کو اپنی غربت کا احساس نہیں ہوگا، اور معاشرہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔